بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رہنے والے تمام دوستوں کو قاسم کربلائی کا سلام۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام احسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے احسان کے ذریعے پستی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس کے برائیوں کو چھپانے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور تعریف و تمجید سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ مہلت دینے سے زیادہ سخت کوئی امتحان نہیں لیتا۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تم پہ احسان کیا جائے، اپنے بھائی پر اس کی سرزنش کر کے عتاب کرو اور اس کی بدی کو اسے انعام عطا کر کے اپنے سے دفاع کرو۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دو۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ چاہو احسان کرو، تم اس کے امیر ہو جاؤ گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسان فضیلت کی علامت ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ لوگوں نے تعجب سے سر اٹھا کر امام علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے لیے، اور اگر تم نے کوئی برائی انجام دی تو بھی اپنے ہی لیے۔ لوگ اپنے اچھے کاموں کے فرزند ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسان سے دلوں پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ احسان کا انکار معرومیت کا باعث ہوتا ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے جو اچھائی کرے تو خوش ہو اور بدی کرے تو استغفار کرے۔ لوگوں کے احسان ساتھ ایمان کا سرمایہ ہے۔ اسلام کی زینت احسان کرنا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ احسان کرتے رہو اور استغفار کے ذریعے گناہوں کو چھپا دو۔ احسان کی اچھائیاں انسان کی فضیلتوں کا حصہ ہیں۔ برے سلوک کی مخالفت اچھے برتاؤ سے کرو۔ نااہل کے ساتھ احسان کرنے والا احسان پر ظلم کرتا ہے۔ احسان کی فضیلت احسان کرنا ہے۔ جو احسان کو روک لیتا ہے اس سے امکان احسان سلب ہو جاتا ہے۔ جو اپنے موجودہ احسان کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے آئندہ امکانات کو روک دیتا ہے۔ اچھے کی برائی یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے سے دور دے، اور برے کا احسان یہ ہے کہ وہ تمہیں اذیت نہ پہنچائے۔ احسان لوگوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ مسلمان جب تک خاموش رہتا ہے نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے، مگر جب بول پڑتا ہے تو کلام کے لحاظ سے اچھا یا برا ہو جاتا ہے۔ برے سے نیکی دشمن کو صلح جو بنا دیتی ہے، اور برے کے ساتھ اچھائی بہترین فضیلت ہے۔ اور دوستو، مولا علی علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں احسان خزانہ ہے، اور کریم وہ شخص ہے جس نے اس خزانے کو پا لیا ہے۔ احسان نیکیوں میں سر فہرست ہے۔ احسان مال غنیمت ہے۔ احسان محبت ہے۔ احسان کرنے والا صاحب نصرت ہے۔ احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی اسے مردوں کے گھروں قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہو۔ محسن وہی ہے جو تمام لوگوں پر احسان کرے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فضیلت احسان کے ساتھ ہے۔ سخی وہ ہے جو دولت احسان لٹائے۔ اچھائی کا بدلہ برائی سے دینا کفر ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، اور جس نے تمہیں ستایا ہو اسے معاف کر دو۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں
برے کے ساتھ اچھائی کرو، تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ احسان کرو، تم پر بھی احسان کیا جائے گا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا بدلہ دو، یعنی شکر ادا کرو۔ جس کے تم آقا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارا آقا بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ نیکی کرو، نرم طبیعت ہو جاؤ گے۔ ایمان کا بہترین جز احسان ہے، اور احسان کی نیکیوں کو غنیمت جانو، اور اپنے بھائیوں کے حقوق کی رعایت کرو۔ اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے آپ کو عزت دار بنایا، اور خود اپنے اوپر ہی احسان کیا۔ احسان کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہو۔ جس نے تمہارے احسان پر بھروسہ کیا اس نے تم پر تمہارے سلطان خدا کو شفیق بنا دیا۔ جس کا احسان زیادہ ہوتا ہے اس سے اس کے بھائی محبت کرنے لگتے ہیں، جس کا احسان بڑھ جاتا ہے اس کے خدمت گزار اور مددگار بہت ہو جاتے ہیں۔ احسان سے زیادہ گراں قدر کوئی دوسری فضیلت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے متعلق ہر نئی ویڈیو پر وقت ملے تو میرے اس چینل قاسم کربلائی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیچے کمنٹس دے کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔